कंसिडर कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ दें और सदर पाकिस्तान का ओहदा ले लें, और ये उनको राय दी गई है उनके करीबी साथियों की जानिब से। और ये आजकल प्राइम मिनिस्टर हाउस में बड़ा डिस्कस हो रहा है कि अगर वजारत उज़्मा छोड़ देते हैं मियाँ साहब, तो उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पैनमा पेपर्स के अंदर से फूक निकल जाएगी, क्योंकि सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना हासिल है किसी भी किस्म की प्रोसिक्यूशन से। उसके बाद ये है कि उनके ऊपर फौजदारी के मुकदमात नहीं चल सकते। सबसे अहम यह है कि 2018 का इलेक्शन उनकी ज़ेर निगरानी होगा, और तब तक वो मरियम सफ़दर को वज़ीर आज़म बनवाने की जो उनकी ख्वाहिश है वो किसी तरह उसमें पूरी कर सकते हैं। परवेज़ रशीद साहब के हवाले से मुझे पता चला है कि उन्होंने मियाँ साहब को ये राय दी है कि फ़ौरी तौर पे मरियम सफ़दर को फ़ॉरेन मिनिस्टर बना दे पाकिस्तान का, ताकि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर जब तक इलेक्शन होना है, मरियम सफ़दर को वजारतों का जो है वो एक तजुर्बा और उनकी फ़ील जो है उन तक आ जाएगी। क्या मियाँ नवाज़ शरीफ ऐसा कर सकते हैं? यानी और भी बड़ी तब्दीलियाँ वो सोच रहे हैं, दैट आर ऑन द कार्ड्स। प्रॉब्लम यह है कि मियाँ साहब सारी अपनी हुकूमत बचाने की बातें कर रहे हैं, अपने बच्चों की नाजायज़ तरीक़ों से उठाई हुई जो दौलत है उसको बचाने की ज़रूर बातें कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर जो बच्चे अगवा हो रहे हैं उसके मुतल्लिक मियाँ साहब अभी तक उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला। आपको मैं बताऊं कि लाहौर समेत पंजाब के अंदर बच्चों की जो अगवा की वारदातें हैं वो वबाई मर्ज़ की तरह फैल गई हैं, और थोड़े ही अरसे में 6,772 बच्चे अगवा हो चुके हैं। पुलिस ना होने के बराबर है, क्योंकि 45 से 55% पुलिस जो है वो प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ पे मामूर है, उनका काम ही नहीं है। वालदैन थानों के धक्के खाते रहते हैं। अब ये मामूल की एक रिपोर्ट बन गई है, अक्सर लोगों के पर्चे भी नहीं होते हैं। गुड गवर्नेंस के पोल जो हैं वो मियाँ साहब के खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन उसके साथ ही एक नया क्राइम बिल, यानी गवर्नमेंट क्राइम बिल ही मैं उसको कहूँगा, साइबर क्राइम तो नहीं कहूँगा। ऐसा लगता है कि एक ऐसा क्राइम बिल का इजरा किया गया है कि हुकूमत अपने ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की उठने वाली आवाज़ जो है उसका गला घोंट दे और उसको पाबंद सलासल कर दे। और दुनिया भर में जितने लोग हैं उन्होंने इसको सीरियस इन्फ्रिंजमेंट ऑन ह्यूमन राइट्स कहा है, लेकिन मियाँ साहब को क्या फ़र्क पड़ता है? सबके सब अंदर हो जाएंगे और वो लंदन में होंगे, बेटी यहाँ पे वज़ीर आज़म होगी, कभी सदर होंगे, कभी कुछ होंगे। इसहाक डार जो है वो खसूसी तैयारों पे आते जाते रहेंगे, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप जानते हैं कि 26 जुलाई 2016 को जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन ने प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बिल जो दिया है, मुतफ़िका तौर पे पास किया है, और जिस वक्त ये किया गया था असेंबली के अंदर, उस वक्त असेंबली का कोरम भी पूरा नहीं था। यानी खुद एक गैर आइनी, गैर कानूनी बात की और उसमें बुलडोज किया गया उस बिल को। बहरहाल अब इस बिल पर आप छोटे छोटे जो मैसेजिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, व्हाट्सएप मैसेजिंग करते हैं, जैसे हमारे दोस्त हैं लाखू साहब, वो करते रहते हैं, वो सब अरेस्ट हो जाएंगे इस पर। और मेरा ख्याल है कि मेरी तो क्योंकि बड़ी फेक आईडीज़ बनी हुई हैं फेसबुक पे भी, ट्विटर पे भी, हर जगह पे, तो मुझे तो बहाने बहाने से ये किसी न किसी तरह अरेस्ट करना चाहेंगे। लेकिन अब आपको सबसे बड़ा नुकसान जो है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। मियाँ साहब का नाम आप उनसे इजाज़त लिए बगैर पोस्ट नहीं कर सकते। खबरदार, अगर आपने मियाँ नवाज़ शरीफ का नाम पोस्ट कर दिया, तो जैसे आप फेसबुक या ट्विटर पे या कोई भी ट्वीट वगैरह करते हैं, तो याद रखें आपको 1 साल की सज़ा, 10 लाख जुर्माना या दोनों बैक वक्त हो सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर मजाक में कोई वीडियो शेयर करते हैं जिसको वल्गर समझा जाएगा, तो आपको 7 साल कैद या 50 लाख तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अब वल्गर का याद रखें कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर परवेज़ रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि मैं एक ऐसी काउंटी का नाम नहीं लूँगा इंग्लैंड में, क्योंकि उससे मेरा वज़ू टूट जाता है, उसका नाम मिडिलसेक्स था। परवेज़ रशीद साहब को ये नहीं पता कि नहीं, उससे वज़ू नहीं टूटता, और इसका कोई वल्गैरिटी से ताल्लुक़ नहीं है, वो उस काउंटी का नाम है। अगर वो लेंगे तो उसको सही नाम से लेंगे और उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं। लेकिन अगर अब आप मिडिलसेक्स लिखते हैं या उस काउंटी की कोई खबर देते हैं, तो परवेज़ रशीद की डेफिनेशन के मुताबिक आपको 7 साल कैद, 50 लाख जुर्माना या दोनों होगा। कोई भी शख्स, अगर आप इंटरनेट पे
کوئی بایولوجیکل فنکشنز کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو ولگر تصور کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ نے ایسی کوشش کی کہ ایجوکیشن کے تحت ہی آپ نے ایجوکیٹ کرنے کے لیے لوگوں کو آپ نے کوئی ایسی بات کی تو ولگیرٹی کے زمرے میں آئے گا, ڈز آپ پہ چارج لگ جائے گا. اگر کوئی شخص کسی لڑکی کو کوئی میسج بھیجتا ہے تو اب جس کو میسج بھیجا گیا اس کو لگے نہ لگے کہ اس کو تنگ کیا گیا ہے, جو اس کو انٹرسیپٹ کر رہا ہے, پڑھ رہا ہے اور جو اس کی رپورٹ کر رہا ہے یا انویسٹیگیشن کر رہا ہے, اگر اس کو لگا تو 50,000 روپیہ جرمانہ ہے. لہٰذا میسج بھیجنے سے پہلے یہ ضرور سمجھ لیں کہ جس کو بھیج رہے ہیں وہ اس کو نہ سمجھے کہ آپ تنگ کر رہے ہیں. کوئی بھی شخص انٹرنیٹ پہ مذہبی یا فرقہ وارانہ عقائد کا اظہار نہیں کر سکتا اور نہ ہی مذہبی اقلیتوں کے خلاف کچھ کر سکتا ہے. یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں, لیکن اپنے عقیدے کا پروپیگیشن اس کی نہ کرنا میرا خیال ہے یہ صحیح بات نہیں ہے. ہر مذہب کو حق ہے, ہر فیتھ کو, ہر بلیف کو حق ہے کہ وہ اپنی بات بتائے لوگوں کو. اگر آپ میں کوئی ویسل بلور چھپا بیٹھا ہے تو اس کی سیٹی چھین لیں. نو مور. پاکستان میں کوئی وکی لیکس اب نہیں آ سکتی. اگر آپ کوئی پرائیویٹ انفارمیشن تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو 3 مہینے یا 50,000 روپے قید ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ افیکٹولی کراسچ جیسا کوئی بھی پروگرام پاکستان میں اب بند ہو گیا. اب ہم کوئی افیکٹو پروگرام نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ شاہین ایئر میں یہ پرابلم ہے, پی آئی اے کی یہ منٹس آف دا میٹنگ ہے اور اس میں انہوں نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ان سے یہ غلطیاں ہو گئیں اور پیسنجرز کی سیفٹی کو خطرہ پڑا, یا وزیر اعظم کے بیٹے نے اور بیٹوں نے اور بیٹی نے بھی کس طرح سے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں اور ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ہیں, تو وہ سب اس کے زمرے میں آ جائے گا اور اس کے ہم کوئی حقائق دکھائیں گے تو اس کی ہمیں سزا ہوگی. سچ بولنے کی سزا اب دے رہے ہیں. کوئی انٹرنیٹ پر چھپ کر غیر اخلاقی فلمیں نہیں دیکھ سکتا. پتہ نہیں غیر اخلاقی کیا ہوتی ہے فلم اور اخلاق والی فلم کیا ہوتی ہے. اور اگر آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں لیکن حکومت دیکھ رہی ہے آپ کو, آپ اکیلے نہیں ہیں. حال ہی میں واٹس ایپ نے اب تمام کمیونیکیشن کو انکرپٹ کر دیا ہے تو لگتا ہے حکومت پاکستان واٹس ایپ کو بھی بین کرنے لگی ہے پاکستان کے اندر. نئے بل کے آنے کے بعد اب آپ پیرڈی ٹویٹس جو آتی ہیں ٹویٹر کے اوپر, اب آپ ان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. جعلی اکاؤنٹس بنانے پر 3 سال تک قید, 5 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہو سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا آپ کے جیل میں کسی قسم کی انٹرنیٹ اور ٹیلی فون یا موبائل یا اینڈرائڈ کی فیسلٹی مہیا نہیں ہوگی آپ کو. آپ کچھ بھی پرسنل نہیں رہا. اس بل کے سیکشن 28/1 کے تحت ایک انویسٹیگیٹر آپ کے فون, ٹیبلٹ, لیپ ٹاپ, کمپیوٹرز کی مکمل جانچ پڑتال کر سکتا ہے اور اس کے لیے انویسٹیگیٹر نے آپ کو ایک نوٹس تھمانا ہے اور آپ کی ڈیوائس کو انویسٹیگیشن کے لیے چیک کرنا ہے اور آپ کو یہ اس کے حوالے کرنا پڑے گی. اینڈ آف سٹوری. آپ کی پرائیویسی ساری کھڑکی سے باہر. کوئی شخص ایسا بھی نہیں کر سکتا جسے حکومت اسلام کی عظمت کے خلاف سمجھتے ہو. یہ بالکل ٹھیک ہے, کوئی بھی مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا, لیکن کیا پاکستان میں ایسے فیصلے حکومتوں کو کرنے چاہیے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. انٹرنیٹ یا سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی چیز نہیں کی جا سکتی جسے حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ان کے 2 ممالک کے تعلقات کے خلاف ہے. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس بارے میں مثلا میں اگر آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ کتنے بہمانہ طریقے سے پاکستان میں قتل عام کر رہا ہے, یا را کس طرح سے فنکشن کر رہی ہے, یا سعودی عربیہ کی جیلوں میں کس طرح لوگ غیر قانونی طور پہ گل سڑ رہی ہیں, تو وہ اب نہیں کہا جا سکتا. کہیں گے جیل جائیں گے, جرمانہ دیں گے اور یہ لوگ بیگلز بجائیں گے. میرے ساتھ آج 3 افراد موجود, 2 تو بڑے شہرت یافتہ لوگ ہیں اور ایک ان میں سے عالمی شہرت یافتہ ہیں, فخر عالم, اداکار ہیں, گلوکار ہیں, اینکر ہیں, فلم سٹار ہیں, بڑی صلاحیتوں کے مالک ہیں, کرکٹر ہیں. ان کو خیال ہے ویسے یہ کرکٹر ہے. تو عالمگیر بانی ہے فکسٹ موومنٹ کے. اگر فکسٹ موومنٹ اب یہ دوبارہ کل سے شروع کریں گے تو عالمگیر پہلے تو پرچہ ہوا تھا, بیلیں کرائی تھیں, اب صرف جیلوں میں ہوں گے اور شاید ان کے اوپر ملاقاتیوں پہ بھی پابندی ہو. لیکن شیر افضل خان میرے ساتھ اسلام آباد سے ہیں, ماہر قانون ہیں اور ایکسپرٹ ہیں سائبر لاز کے. پہلے میں شیر صاحب آپ سے میں ذرا پوچھ لوں, ہمارا آئین یہ کہتا ہے
کہ ایسا کوئی قانون نہیں بنتا یا بن سکتا جو فنڈامنٹل رائٹس کو نگیٹ کرتا ہو، اور اس میں تو 80% جو ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کو کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وائلیشن کر رہا ہے. اور یہ بل اس دن کورم بھی پورا نہیں تھا اسمبلی میں جس دن پاس ہوا، تو اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ شکریہ مبشر صاحب اپنی پروگرام میں بلانے کا. جہاں تک فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کا اس بل کے حوالے سے تعلق ہے، یہ بل میں نے پڑھا ہے، اور بلز آتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، یہ بعد میں عدالتیں دیکھتی ہیں کہ اس کی کون کون سی شقیں جو ہیں وہ آئین کے کن کن شقوں سے متصادم ہیں. جہاں تک اس بل کے لیگیلٹی کا تعلق ہے، ایک اس کا اسپیکٹ ہے کہ جب یہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش کیا گیا تو الزام یہ تھا کہ گورنمنٹ نے وائی پریشر اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی سے پاس کرایا، نہ بل کا مسودہ ممبران کو دیا گیا. یہ ایک آسپیکٹ ہے، یہ کسی وقت عدالت میں یہ آسپیکٹ بھی ایگزامن ہو سکتا ہے کہ بل کے وائریز جب ایگزامن ہوں گے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کی ایک رائے سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ اس بل میں اگر بری باتیں ہیں تو چند اچھی باتیں بھی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں 2002 سے یہ کوششیں ہو رہی تھی سائبر کرائمز لا کو انٹروڈیوس کرنے کی. آج تک یہ ایک بڑی ویئرڈ سی ایک سینیریو بن رہی ہے کہ پاکستان میں 2002 سے لے کر آج تک ہمارا کوئی قانون نہیں تھا جو ہمارے سائبر ایتھکس کو ریگولیٹ کرتا. 2002 میں ایک قانون حکومت نے اس وقت کے مشرف کی حکومت نے انٹروڈیوس کیا. سر ابھی کا بتائیں مجھے، چھوٹی بات کریں، آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ جو لا ہے، اس لا کی دو اچھی باتیں ہیں، میں بحیثیت قانون دان کے اپریشیٹ کروں گا. ایک تو سائبر سٹاکنگ اور آئیڈینٹی تھیفٹ، اس کو انہوں نے جرم بنایا ہے. گرچہ آئیڈینٹی تھیفٹ کاگنیزیبل افینس نہیں ہے، لیکن سائبر سٹاکنگ اور سائبر ٹیررزم یہ کاگنیزیبل افینسز اس لا کے تحت قرار دیے گئے ہیں. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری آبادی ہے 20 کروڑ کی آبادی ہے، اور ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں سائبر کرائم بہت ہی زیادہ بڑھ گیا ہے ہمارے معاشرے میں. لیکن میں آپ کو ایک منٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. آئیڈینٹی تھیفٹ ہے، سائبر سٹاکنگ ہے، بولینگ ہے، یا آپ کسی کی جیلی اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں، یا کریڈٹ کارڈ کا تھیفٹ ہے، ہیکنگ ہے. یہ اور پاکستان میں ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے سافٹ ویئر کے ڈیولپمنٹ میں اور ہیکنگ میں عالمی شہرت بھی رکھتے ہیں. بہت سارے ایسے انٹرنیشنل سکینڈلز آئے ہمارے سامنے عدالتوں میں، جس میں امریکہ میں اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں لاکھوں کروڑوں روپوں کا تھیفٹ جو ہے وہ آن لائن پاکستان کے ہیکرز نے کیا، یا جو فورجری میں جو ایکسپرٹس تھے. ابھی یہ جو لا آیا ہے پاکستان میں، چونکہ نہ کوئی ہمارا انٹرنیشنل پروٹوکول ہے جس میں ہمارا کسی بھی ملک کے یا انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ہمارا یہ کوئی کوویننٹ ہوتا کہ جس میں ہم اس کے پابند ہوتے کہ کوئی پاکستانی اگر آن لائن کرائم کرتا ہے. میں آتا ہوں اس پہ، مجھے ذرا آپ کی آواز جو ہے ٹوٹ کے آ رہی ہے، کلیئر نہیں آ رہی. میں آتا ہوں اس پہ. بٹ فخر عالم، آپ تیار ہیں جیل جانے کے لیے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، لیکن مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بالکل بندوبست کر دیا گیا ہے سب کا. ہم جیسے سب کا بندوبست ہو گیا ہے. بڑی بدقسمتی کی بات ہے مبشر بھائی کہ بجائے کہ یہ اس ملک کی قسمتوں کا فیصلہ کرنے والے جمہوریت کے چیمپئنز جو ہیں، وہ جمہوریت کے اور عوام کے فیور کے بلز بنانے کے بجائے اس نوعیت کے ڈاکیومنٹس لے کر آتے ہیں. ان کو اگر بل بنانا تھا تو ان کو بل یہ بنانا چاہیے تھا کہ آج سے جو بھی پاکستانی پبلک آفس میں آئے گا، الیکٹ ہو کر آئے گا، وہ پاکستان سے باہر علاج کرانے نہیں جا سکتا، تاکہ یہ اپنے ہیلتھ سیکٹر کو امپروو کرتے. ان کو بل بنانا چاہیے تھا کہ آج کے بعد جو پاکستانی پبلک آفس میں آئے گا اس کے بچے جو ہیں وہ ملک سے باہر تک چلے، ملک سے باہر ہائر ایجوکیشن نہیں لے جائیں لیکن بیسک ایجوکیشن سرکاری اسکول میں لیں گے. یہ بل پبلک کے تو بچے بھی نہیں پیدا ہونے دیں گے آپ کس؟ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آئی مین یہ اتنی ایک ریڈیکولس سی ڈریکونین سی چیز ہے. میں تو خود چیئرمین سینسر بورڈ رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ کتنا مشکل ڈاکیومنٹ ہوتا تھا جو ہمارا سینسر کوڈ تھا ڈیسائفر کرنا کہ یہ اب ولگیرٹی کے زمرے میں آ رہا ہے، یہ کہاں آ رہا ہے. اس لیے میں نے بڑی بلیک اینڈ وائٹ لائنز اپنے پاس سے ڈرا کر دی کہ بھائی یہ چیز ہم نہیں ہونے دیں گے، اینڈ دس وچ از انڈرسٹینڈیبل. بٹ یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ اتنا غلط کر رہے ہیں کہ میں آپ کا نام نہیں یوز کر سکتا. مطلب میاں صاحب یہ چاہ رہے ہیں یا جو بھی یہ چاہ رہے ہیں، whoever is responsible for this، کہ ہم سیاستدانوں کا نام نہ لیں اپنی کامنٹس کے اندر. تو بھائی ایک ایسا بل پاس کر لیں جس میں سیاستدانوں پہ یہ لازم ہو کہ وہ جو کام کا وعدہ کر کے یا جو کام ان کا کرنے کا ہے، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں.
वरना 6 महीने बाद वो घर चले जाएं। ऐसा बिल लेकर आए ना आप। ऐसा बिल क्यों आप हमें दे रहे हैं कि यार ओए हमारी बात के बारे में बात मत करना, हमसे मत मांगना सिक्योरिटी, हमसे मत मांगना पानी, हमसे मत मांगना बिजली, हमसे मत मांगना अपने हकूक, हमसे मत मांगना तालीम, हमसे मत बात करो अस्पतालों की। ये बात नहीं करनी हमने जनाब। हम सियासतदान, हम यहाँ के बिग बॉयज हैं नाउ। अब जो हम कह रहे हैं वही होगा। तुम कौन हो भाई? तुम पाकिस्तानी हो? अबे चल साइड पे हो। कौन पाकिस्तानी हो तुम? क्या औकात है तुम्हारी? क्यों हो तुम? क्यों तुम्हारी एग्जिस्टेंस क्यों है? हम जो बोलेंगे तुम वैसे करोगे। और खबरदार तुमने अपनी आवाज उठाई और ये कहीं पे मैसेज किया किसी को कि यार ये देखो कितनी इन्होंने गलत बात की है, या आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि ये साहब जो थे लाइन तोड़ते हुए गए या ये साहब जो है लाल बत्ती तोड़ते हुए गए। खबरदार ये शेयर किया तुमने तो, और हमारी जो असलियत है उसका पर्दाफाश। बड़े इज्जतदार लोग बने फिरते हैं, ये इज्जतदार लोगों की तो बातें नहीं होती। इनको अगर कोई बिल पास करना था तो वो ये बिल पास करते कि जनाब हर 1 मिनट में इस मुल्क में एक बच्चा मर जाता है। उसकी सेहत के लिए, उसकी जिंदगी के लिए बिल नहीं बोला वो, तो बल्कि बेशर्मी से ये बोलते रहे हुक्मरान कि जनाब अपना वो गुर्बत की वजह से मर रहे हैं, हमारी वजह से थोड़ी मर रहे हैं। हर 20 मिनट में एक औरत यहाँ पे उसके साथ ज्यादती हो रही है, उसके मुतालिक कोई नहीं बात कर रहा, उसके मुतालिक हम मानेंगे भी नहीं कि ये हो रहा है। ऑनर किलिंग का बिल आपका जो है वो लटका हुआ है, इसको आप लगे हुए हैं। कोरम पूरा नहीं था, उन्होंने पास कर दिया। इस पे मैं दूसरा सवाल, हुकूमत तो छोड़ दें, ऑपोजिशन से भी पूछें। ओ भाई तुम लोगों को इलेक्ट करके भेजा था कि लेजिस्लेशन को ब्लॉक कर सको तुम लोग, वो भी खुश यही है। मैं कहना चाह रहा हूं कि ये सब मिले हुए हैं तो मिलके ये कर रहे हैं ये काम। ये जो हम सब के साथ हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ या होने वाला है, या जो होने वाला है वो तो जो होता है वो भी, ये तो सब मिले जुले कर रहे हैं। मतलब कोई किसी से ये बात करने को नहीं तैयार। ये मुझे एक चीज बताएं, ये बिल किसके लिए, ये किसको सर्व करता है ये बिल? सिर्फ करप्शन को। मुझे एक चीज बता दें, एक कोई लेजिस्लेशन बता दें जो कि जेन्युइनली पाकिस्तानियों के हक के लिए और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए उन्होंने कहीं पे की हो पिछले कुछ सालों की है ना। अब करेंगे ना, वो मरियम साहिबा बनेगी ना वजीर आजम। यही जमहूरियत है ना, बाप से इक्तदार बेटी में मुंतकिल होगा बड़ी अवामी राय से। अनफॉर्चुनेट बात है कि इसी चक्कर में हम लोग लगे हुए हैं सारे के सारे, यूं ही घूम ही जा रहे हैं। इट्स अ सर्कल गो राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड। आलमगीर, आप तो माशाल्लाह आपने आलमगीर शोहरत हासिल की फिक्स इट मुहिम से, आपको सोशल मीडिया पे बड़ी आपको सपोर्ट मिली। आप जरा हिम्मत करें ना। देखिए ये जो आपने अभी सुनाया, लग ऐसा रहा था कि शायद मैं सऊदी अरब या किसी और मिडिल ईस्ट कंट्री जहाँ पे अल्फाज निकालना। अब आप छोड़ दें, अब आप इधर भी सऊदी अरबिया के खिलाफ बात नहीं कर सकते, लग उधर ऐसे तो दूर की बात है। लग ऐसे ही रहे तो फिर मेरा ख्याल है प्रेस क्लब भी बंद करें, ये अखबार भी बंद करें, ये तज्जियाकार नहीं, वो अखबार उनके मतलब की खबरें दे रहे हैं, उनको इश्तिहार मिल रहे हैं वो यही कहने लगा था। सही, सॉरी। तो प्रॉब्लम ये है कि ये एक्चुअली इनके माइंडसेट के खिलाफ था। हम नौजवानों के पास, ये एक आम आदमी के पास यही एक प्लेटफॉर्म रह गया था कि जहां वो अपनी दिल की भड़ास, अपनी फ्रस्ट्रेशन गवर्नमेंट के खिलाफ, रिस्पॉन्सिबल्स के खिलाफ वो कुछ लिख सकता था, कुछ वो चीज़ वायरल कर सकता था। वो भी आपने छीन ली, वो भी आप छीन रहे हैं। ये इनके माइंडसेट जो कि बादशाहत या वडेराइज्म है, वो वहाँ ये सवाल करना, ये इनके लिए जो है ना, ये इनसे डाइजेस्ट नहीं होना, ये इनसे हजम नहीं होता कि अगला सवाल क्यों कर रहा है। और यही वजह है कि हम फिक्सेड मुहिम जो हम इश्यूज़ की तरफ इनको मुखातिब करना चाहते हैं, जो एक आम आदमी के बड़े बेसिक छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, वो इसको अपनी तौहीन समझ लेते हैं। हम अगर गटर के साथ इनकी तस्वीर बनाते हैं, इनको सिर्फ बताने के लिए कि गटर खुला है, वो समझते हैं ये हमारी डिसरिस्पेक्ट है, तौहीन है। वडेरा शाही की तस्वीर आपने बना दी इसके साथ। हम सीएम हाउस के बाहर कचरा फेंकते हैं इनको बताने के लिए, एक एहतिजाज करने के लिए कि यार कचरा पूरे शहर में 12,000 मेट्रिक टन कचरा रोजाना पैदा। मजे की बात यह है कि दहशत गर्द के ऊपर अभी तक बिल नहीं आया। अच्छा, यानी दहशत गर्दों को नहीं टांगा गया, कत्ले आम करने वालों को नहीं टांगा गया। लेकिन अगर आपने मियाँ साहब की तस्वीर के साथ रानी मुखर्जी की तस्वीर लगा के ये पूछा कि इनमें से बोटॉक्स कौन इस्तेमाल करता है, तो आप बढ़ गए 3 साल के लिए। आलमगीर, फखरे आलम, शेर अफजल खान, ऑल ऑफ यू आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। और शेर अफजल साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स इसमें निगेट हो रहे हैं बिल में, इनका कौन सद्देबाब करेगा? कानून तो पास हो गया, आप जो चाहें आप कर लें, जिसको चाहे उठा के ले जाएं, जो मर्जी इल्ज़ाम दें, वो सड़ गया, फैमिली सड़ गई। जनाब अली, ये जितने भी लॉज बनते हैं, लोग चार्ज होंगे, उन पे इल्ज़ाम आएगा, वो गिरफ्तार होंगे, अदालतों के सामने आएंगे,
اور عدالتیں ان چیزوں کو دیکھیں گی. اب ایک چیز انہوں نے بڑی خوفناک سی اس لاء میں انٹروڈیوس کی ہے, سائبر ٹیررزم کے جو شک ہیں سیکشن 7 اور 8, اس میں انہوں نے ایک تو سزائے 14 سال. اب چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو انہوں نے ٹیررزم بنا دیا ہے. مثال کے طور پہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں, سرکار سے ریلیٹڈ, چاہے گورنمنٹ خود ہیں یا گورنمنٹ کے ادارے ہیں, ان اداروں کو کی سسٹم میں انفرنج کرنا, یا پھر گورنمنٹ کے خلاف کوئی ہیٹ فل مواد جو ہیں وہ نیٹ پہ سامنے لانا جس سے گورنمنٹ کا ڈاؤن فال کاز ہو سکے, اس کو انہوں نے جو ہے سائبر ٹیررزم قرار دیا ہے. میرے خیال میں یہ زیادتی ہے, یہ سائبر ٹیررزم نہیں ہے. بیسیکلی ٹیررزم جس طرح پہلے آپ نے بات کی کہ مذہبی مواد, اب مذہبی مواد لگانے پہ پابندی نہیں ہے, لیکن کسی دوسرے فرقے یا کسی دوسرے کمیونٹی کے خلاف ایسے پرووکنگ ایلیمنٹس یا پرابلم ایک اور ہے, اس کے متعلق لٹریچر چھاپنے پہ پابندی نہیں آئی. لٹریچر چھاپنے پہ پابندی نہیں ہے, بیسیکلی پابندی یہ ہے کہ آپ جو یعنی میں کتاب کی کتاب چھاپ دوں کرسچینٹی کے خلاف, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, میں فلم بنا دوں, لیکن اگر وہ فلم انٹرنیٹ پہ اس کے کلپ چلیں گے تو میں اندر گیا. سر اس پہ پابندی ہے, اگر آپ کتاب چھاپیں گے کسی مذہبی گروہ کے خلاف یا کسی مذہب کے خلاف اور اس کو انٹرنیٹ پہ لگائیں گے, چاہے سر کتنا آپ کے آج تک کتنے چھاپے خانے بند ہوئے ہیں, ایک بتائیں مجھے. نہیں, قانون نہیں تھا نا. اور کتنا مٹیریل کانفسکیٹ ہوا ہے. سر نہیں, یہ تو سائبر لا ہے نا. دیکھیں یہ سائبر لا ہے, فخر لیکن صاحب سائبر لا امریکہ کی آپ مثال مجھے دے رہے تھے ابھی. امریکہ میں سر ایک سین برنڈینو والا بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا, اس پہ وہ جو پرپیٹریٹر تھا, جو سسپیکٹ تھا, اس کو obviously انکاؤنٹر میں وہ فائنلی مر گیا تھا. اس کا جب آئی فون ایف بی آئی کو ملا, اور یہ ابھی 2-4 مہینے پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں, تو ایف بی آئی نے ایپل والوں سے کہا کہ جناب آپ اس کو ان لاک کر کے دیں, وہ لاکڈ ہے فون, ہمیں اس میں سے ڈیٹیل نکالنی ہے کہ یہ کس سے رابطے میں تھا, اس کا کیا وہ تھا. ایپل نے منع کر دیا, اس نے کہا سوری ہم آپ کو اس کی انکرپشن نہیں دے رہے, بیک ڈور ایکسس نہیں دے رہے, بیکاز پرائیویسی کی یہ وائلیشن ہے. ایف بی آئی کورٹ میں گئی, ایپل پہ ہر قسم کا لیگل زور ڈالا, کورٹ نے بھی کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ, کیونکہ یہ پرائیویسی لا, وہ ٹیررزم لا الگ ہے, اس نے ٹیررزم کی نہیں کی یا ٹیررسٹ ہے نہیں ہے وہ الگ چیز ہے, حالانکہ ٹیررزم کی اس نے, مگر ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے. اور ایف بی آئی کو ایونچولی کوئی 2 مہینے لگے یا 3 مہینے لگے اس کو باہر سے ہیکرز کے تھرو جیل بریک کرنے کے اور فون کے اندر سے ڈیٹا ریٹریو کرنے کے. ایپل سے سرکار قانونی طور پہ اجازت نہیں لے سکی. یہ پرائیویسی کی پریویلیجز اور یہ جو پرائیویسی کا ایک ایشو ہوتا ہے, یہ بڑا خطرناک کھیل ہونے لگا ہے. یہ اتنا خطرناک کھیل ہونے لگا ہے کہ میں آپ کے یا عالمگیر کے نام کا فیک اکاؤنٹ بناؤں گا, میں اس کو فیک وی پی این کے تھرو راؤٹ کروں گا. آج کل کا بیسک آئی ٹی کا لڑکا بھی یہ کام کر سکتا ہے, وہ آپ ٹریس بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کدھر سے آیا ہے. اور میں اس کی طرف سے اور آپ کی طرف سے جناب گالیاں دوں گا دبا کر کسی ایک پرٹیکولر آدمی کو, وہ آدمی جو ہے جا کے آپ کے خلاف ایف آئی آر کٹوائے گا, آپ کو اٹھا کے لے جائیں گے. اس کو ڈٹرمن کرنے میں, اس کو ان کے لوگ جو ٹیکنیکل ٹیمیں ہیں وہ کرنے میں اس کو پکڑ نہیں سکیں گے, چونکہ وی پی این جو ہے وہ ورچوئل سرور سے ہو کے باؤنس ہو کے آ رہی ہوتی ہیں, اس کو آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ آپ کو اگر کسی چیز کا صحیح کرنا ہے, کہ آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے کہ یار کس قسم کی بھونڈی قسم کی بدتمیز باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ اپنے معاشرے کی تعلیم بہتر کریں, آپ تعلیم کے لیے بہتر بلز پاس کریں, تعلیم کے نظام کو بہتر کریں. آپ کو اگر تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کے اوپر بار بار کرٹیسزم ہو رہی ہے کہ عالمگیر جو ہے وہ گٹر کے ڈھکنے کے ساتھ آپ کی جا کے شکل بنا دیتا ہے, تو بھائی گٹر کو جا کے بند کرے نا یار. آپ عالمگیر کے فکسڈ کے بجائے یہ تو فکسڈ کر دیا انہوں نے ان کو ہمیشہ. عالمگیر کو تو گٹر کے اندر بند کرنے کا پلان ہے, فکس کر دیا عالمگیر. ایسی ہے نا, ایسی ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں میں پھر سے کہوں, میں پڑھ رہا تھا جو یہ سینٹ میں جو یہ بل کو چیئر کر رہے تھے, شاہی سید صاحب کر رہے تھے. جہاں تک میں نے ان کو دیکھا سنا ہے, میرا نہیں خیال ان کو کوئی اس نوحہ ہوگی سوشل میڈیا کی یا یہ سارا سائبر کرائم ہے اس کی, جو میں سمجھتا ہوں شاید ان کو جانکاری ہو اس چیز کی. لیکن وہ ایک مائنڈ سیٹ کو ضرور جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. وہ ایک دوسری جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا ہے, شکر آپ نے دوسری مخلوق نہیں کہہ دیا. جنریشن کا مطلب بھائی یہی ہے, کو مخلوق نہ لے لیں, کل کو پتا چلے اس پہ بھی نوٹس آ گیا. نہیں, اگر یہ آن لائن جائے گا تو اس پہ آ سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ان کا نہیں نا, ان کے سمجھنے کی کمزوریاں جو ہیں وہ ہمیں بھگتنی پڑیں گی. مبشر بھائی ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے جو لیجسلیٹرز ہیں
جو پارلیمنٹیرینز ہیں جن کو ہم الیکٹ کر کے قانون سازی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ انہوں نے اگر قانون سازی پہلے تو کرتے ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا حالات رہتے ہیں، قانون کہاں بنتے ہیں یہاں پر، آدھی چیزیں تو وائے آرڈیننس پاس ہو جاتی ہیں اور کر دی جاتی ہیں، قانون سازی میں تو کوئی بلیو ہی نہیں کرتا، اور جب قانون سازی کرتے ہیں تو اس طرح کی کرتے ہیں کہ وہ قانون سازی کم اور قانون سازش زیادہ لگتی ہے۔ شیر افضل صاحب، میں آپ کو بڑا سیریس ایک ڈیلیما بتاتا ہوں، ذرا سا آپ میرے ساتھ بیئر کریے گا کہ اگر کھرا سچ کی ٹیم جو ہے آج حکومت کو لکھتی ہے کہ جی ہمیں بتائیں کہ آپ نے جیو کو، اے آر وائی کو، دنیا کو، ایکسپریس کو کتنے کتنے اشتہار دیے، کتنے کتنے کے دیے اور کون کون سی تھیمز میں دیے، تو کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہمیں رائٹ ٹو نو دیتا ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن دیتا ہے، ہمیں اس کا جواب بھی نہیں ملے گا۔ اب ہم جب اس کی تحقیق کرتے ہیں تو وہ چوری کے زمرے میں آ جائے گی۔ حکومت نے جواب دینا نہیں ہے کسی بات کا، ہمیں تحقیق کرنے کی اجازت نہیں ہے، یا تحقیق ہو بھی جائے تو اس کو منظر عام پہ لانے کی اجازت نہیں ہے، ہماری زبانیں بند، ہمارے سیٹوں کو پیسے لگا دیے یا ان کو دھمکیاں دے دی لائسنس کینسل کرنے کی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سب کچھ راوی لکھ رہا ہے کہ سب چین سے بہ رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ بیرون ملک ہیں تو آپ کے ریڈ وارنٹ ایشو کر کے وہاں سے آپ کو لایا جائے گا۔ جناب یہ کیسا قانون ہے؟ دیکھیں، میں گزارش کروں، قانون عمران خان کے پی کے میں قانون لایا، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ۔ اب یہاں ایک رائٹ ہیں لوگوں کے پاس، کسی بھی ادارے کا آپ کو انفارمیشن درکار ہے وہ پابند ہے، اور اس کی پینلٹی پرسکرائب کی ہے، کوئی ادارہ انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، اور کے پی کے میں بہت سے لوگوں کے خلاف پروسیڈ کر گئے اور بہت ساروں کو سزائیں اور پینلٹیز ہو رہی ہیں۔ ہم یہاں اسلام آباد میں اگر ہمیں کوئی انفارمیشن درکار ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سوچنا بھی، میرا خیال میں تو نہیں سوچ سکتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ٹول یا لا نہیں ہے کہ ہم کسی سے انفارمیشن نہیں لے سکتے۔ انفارمیشن جائز جو کلاسیفائڈ انفارمیشن یعنی کلینڈسٹائن نہ ہو، جس کو اسٹیٹ نے بائی لا جو ہیں کلینڈسٹائن یا میں غوری میزائل بنانے کا تو فارمولا نہیں مانگ رہا نا ان سے، نہیں، جو انفارمیشن آپ مانگ رہے ہیں وہ پابند ہیں دینے کے، اور اگر وہ آپ کو نہیں دیتے ہیں تو یہ اس قانون کے تحت تو آپ کو ڈگ کرنا یا فائنڈ آؤٹ کرنا اس پہ کوئی قطعاً آپ پہ نہیں ہے، اور اگر یہ اس لا کو نہیں تو ہے نا اب کہ ایسی کوئی بھی چیز جو حکومتی اداروں سے میں نے نکالی وہاں سے اپنی سورسز سے یا اپنے تعلقات سے یا کھوج لگا کے، وہ اپنا اب قید ہو جائے گی اس پہ اور لاکھوں جرمانہ ہے۔ یہ لا تب اوک ہوگا جب آپ کوئی بھی چیز حاصل کرتے ہیں تھرو انٹرنیٹ یا تھرو کمپیوٹر، فزیکلی اس میں فزیکل پریزنس کہیں پر نہیں ہے۔ اگر ایک چیز آپ کو کوئی آپ کو سورس آپ کو انفارمیشن، بات ایک اور آ رہی، لیکن اس کے بعد یہ انٹرنیٹ پہ ڈسپلے ہو رہا ہے اور میرے نام سے ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا، پھر کیا ہوگا؟ جرم نہیں ہے اس لا کے تحت، یہ جرم نہیں ہے۔ This is not an offense۔ یہاں پہ تو کہتا ہے وہ کہ ہے یہ جرم۔ سر میں عرض کروں نا، میں یہ لا بخوبی پڑھا ہے، کافی عرصہ میں اس کے ساتھ ایسوسیٹ رہا ہوں اور میں نے بہت سارے اس کو دیکھا ہے۔ یہ جرم تب بنتا ہے جب آپ سر معذرت کے ساتھ یہ ماہر قانون ہے، ان سے ایک سوال پوچھ لیجئے، کیا یہ لا مس یوز نہیں ہوگا پاکستان میں؟ آلریڈی آئی بی اپنی فصل وہ کر رہی ہے نا، ہمارے فون باکنگ کرتی ہے نا۔ بلکہ میں اپنی تجربے کی بنیاد پہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس لا کو بنانے کے پیچھے کوئی جو لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پاکستانیوں کی جو سسٹم ہے، دیکھیں ابھی پی ٹی اے کے پاس ایک اختیار ہے، پی ٹی اے کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے سرور سے کسی بھی بیرون ملک کسی بھی جو بھی ایجنسی ہیں وہ اس کو یہ پرمٹ نہیں کر سکتے ہیں، یہ رائٹ ہے کہ وہ ان کو روک سکتے ہیں میری سیکیورٹی یا میرے انفارمیشن کو پہنچنے تک۔ اس لا کے بعد شاید گورنمنٹ جو ہے اس پروٹوکول کے تحت ہماری جو پرائیویسی ہے اس پہ ان انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی پہنچ جو ہے ہو جائے گی۔ یہ مجھے خدشہ ہے، اور یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ اس لا کو بنانے کے پیچھے جو قوتیں تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستانیوں کا جو ڈیٹا ہے، پاکستانیوں کی جو پرائیویسی ہے، اور جو وہ کسی بھی لوگوں تک پہنچنے کے لیے ان کا ڈیٹا چوری کرنے کے لیے شاید، اور یہ لا اس چیز کو لیگلائز کرتا ہے، سرکار کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی آتے ہیں شیر صاحب ایک بریک کے بعد، اس پہ عالمگیر اور فخر بھی میرے ٹیک بریک۔
वेलकम बैक। और मेरे पास एक कोटेशन आई है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसमें उन्होंने कहा एडवर्ड कॉलेज से इस्तकबालिया की तकरीब में खिताब करते हुए कि जब हुकूमत तारीफ़ की मुस्तहक हो तो आप उसकी तारीफ़ करें, और जब तनकीद की मुस्तहक हो तो बेखौफी से तनकीद करें। तो शेर अफजल खान साहब, माज़रत के साथ, ये बेखौफी से तो अब तनकीद नहीं हो सकती। मैं वतनगोश हूँ। अब क्या करें हम? हमारे तो फंडामेंटल राइट्स नेगेट हो गए, लॉ बन गया, साइंड सील्ड डिलीवर्ड, और अदालतों का माज़रत साहब आपको पता है कि तकरीबन 33-34 लाख केसेस पेंडिंग है पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में, और ये भी आएंगे। जब इतना लोड आएगा तो होगा क्या कि सज़ा है 3 महीने की, और वो पता नहीं कब तक रहे बीच में, कि जब तक सुनवाई नहीं होती। कि अदालती इसमें एक कानून में एक ख़राबी ये भी है कि इन्होंने सारे जो अफेंसेस हैं वो ट्राइएबल बाई सेशन कोर्ट कर दिए हैं, जबकि 3-3 महीनों की सज़ाओं के अफेंसेस को सेशन कोर्ट के हवाले करना उस पर बर्डन ही बहुत ज़्यादा लादना है। दूसरी बात यह है कि कानून में जो बुरी बातें हैं, मेरा ख्याल है अदालतें जो हैं वो अप्रोप्रिएट टाइम पे जब भी ये चैलेंज होंगे, ये थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, इस पे थ्रेट पोस्ट कर रहा है, इसमें शक नहीं है, मैं आपकी इस राय से इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन कानून में जो सेफगार्ड दिए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सुपीरियर लॉ है, ये एक सबॉर्डिनेट लॉ है। कानून जो है ये ताबे आईन होंगे। अगर कोई ऐसे मिसयूज़ होगा इस लॉ का तो अप्रोप्रिएट टाइम पे आइन मेरा कहता है कि कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जो फंडामेंटल राइट्स को नेगेट करता हो। इसमें तो मेरी फंडामेंटल प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहा है। नेगेशन तो बड़ी छोटी रह गई ये चीज़। अब ये जो शिक है मेरा ख्याल है ये शिक जो है अमेंड होगी या फिर अदालत जो है वो इसको करेक्ट करेगी। ये शिक बहुत वाज़े तौर पे सरियन फंडामेंटल राइट्स से मुतसाबिक है। फखर साहब, फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक तो चीजें नहीं, ऑब्वियसली तो कॉन्ट्रडिक्टरी कहीं और शिफ्ट हो जाए, फिर क्या करें? कितने 20 करोड़ लोग तो नहीं शिफ्ट हो सकते कहीं। बॉस 20 करोड़ लोग तो खैर फिर ट्विटर भी नहीं इस्तेमाल करते, इसका ये जाविया जरूर है यकीनी तौर पे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, जितने लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त आप टेलीविजन के ऊपर और जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जनाब आप सबको बरादराना मशवरा ये कि आज रात वरना कल तक अपने अकाउंट्स डिलीट कर दें, अपने फेसबुक सब बंद और कर भाई दें। जिनके जाली बने हुए वो बेचारे क्या करें? वो भुगते हैं। अब वो तैयार रहे कि उनको जेल भेजा जाएगा, वो भी जाएंगे, ये भी इनके भी नाम। मेरे तो मुझे पता है हुकूमत में कौन कौन लोग हैं जो मेरे खुद से अकाउंट मेरे नाम से बना के खुद ही ट्वीट करके खुद ही मुझे आगे कर देंगे। फिर सुनेगा कौन? कोई भी नहीं सुनेगा। हमारी तो सुनेगा भी कोई नहीं। बॉस इस मुल्क में सुनने का तो रवाज ही नहीं है। यहाँ कौन, मतलब ऊपर जो जिनसे हम कहते हैं कि यार आप लोगों ने फैसला करना है, हमारी सुन ले, वो सुनने के लिए थोड़ी है यहाँ पर। वो तो आपको और मुझको सुनाने के लिए है कि अबे ओ चल साइड पे हो, मेरी गाड़ी में गुजरना है यहाँ से। वो है, वो पूरा माइंडसेट। इस एक जुमले से ना मैं पूरा माइंडसेट आपको बता रहा हूं कि कौन सा माइंडसेट है जो आप पे, मुझ पे, इस पे और करोड़ों लोग जो टेलीविजन देख रहे हैं उनके ऊपर रूल करता है। वो ये माइंडसेट है। देखें मुबशिर भाई, एक चीज़ बड़ी क्लियर है, मैं टैक्स पेयर हूँ, ठीक है। मेरे वोट असली या जाली से ये बनते हैं, ठीक है। ये इस किस्म के बेशुमार सैकड़ों कानून ले आए, मैंने तो नहीं रुकना इस फिक्सिट को लेके। जिस हद तक अच्छा ये जितना दबाव डालेंगे उसी अंदाज में हम रेजिस्ट करेंगे। तो ये ऐसी और शिकें ले आए, ऐसे और चीज़ें ले आए। आइन जो कहता है उसको हम चैलेंज भी कर सकते हैं कोर्ट में जाके, इनके ये लॉ को भी चैलेंज कर सकते हैं। रही बात हमारी मुहिम की, कैंपेन चलाने की, लोगों में आगाही देने की, अवेयरनेस की, वो नहीं रुकना। चाहे नवाज शरीफ का नाम आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, साईं सरकार आ जाए, हमने नहीं रुकना। ये ले जाए, जो करते हैं ये करते हैं। तो इसका मतलब है हम सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहे हैं ना, अपनी एनार्की की तरफ जा रहे हैं। देखिए एवरी टाइम वी मेक ए बैड डिसीजन एंड अ बैड चॉइस, हर दफा जब हम एक गलत फैसला करते हैं, एक गलत रास्ता जो है इख्तियार करते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि हम अपने कौम का, अपने मुआशरे का, अपने मुल्क का नुकसान करवाते हैं। हम मुआशरे के अंदर जो है मजीद टेंशन पैदा करते हैं, मुआशरे के अंदर मजीद रिजेंटमेंट। इसके बाद रिजेंटमेंट नहीं आएगी तो और क्या आएगी? ये लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं यार आप हमारे ऊपर तनकीद ना करें। शेर अफजल साहब, आप लोग हमें ताने देते हैं ना कि आमरीत को पसंद करते हैं, मदद। हर शख्स जो ऐसी जमहूरियत का कायल है उसको शर्म आनी चाहिए। ये जमहूरियत आमरीत से भी बदतरीन आमरीत है।
یہاں جہاں تک حکومت کے حوالے سے، کیونکہ میں تو زیادہ میرا فوکس قانون پہ ہے، لیکن حکومت نے یہ جو لا بنائے ہیں اس میں شاید چند جگہوں پہ اپنے اغراض و مقاصد شامل کیے ہیں، لیکن جس طرح میں نے ابتدا میں کہا کہ اب آپ ہیں، آپ کے ٹویٹر پہ بھی اور اس پہ فیس بک پہ آپ کے بہت سارے آپ کو مطلب آپ کے حوالے سے غلط زبان آپ کو یوز ہوتی ہے، آپ کے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ مبشر لقمان نے یہ کہا، آپ کی تصویریں جو ہیں وہ ٹیمپرڈ ہوتی ہے۔ اب یہ بتائیں کہ اگر کوئی ایسا قانون نہ ہو جس میں آپ کو کوئی پروٹیکشن نہ ہو، دیکھیے لا کی اس لا میں یہ بھی چیزیں ہیں نا، ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ ہیں ہمارے ایک آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ کے۔ ایکسلنٹ، بہت اچھی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک فرق بتاتا ہوں، میں اس پہ اعتراض اس لیے نہیں کر رہا کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جب تک تم ہر شخص کو صحیح روزگار نہیں فراہم کرتے، عزت کی نوکری، عزت کا روزگار، تب تک چوری کرنے پہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا۔ تو آپ سٹوڈنٹ یونین سے بین لگایا ہوا ہے، طلباء یونین سے بین لگایا ہوا ہے، مزدوروں کی یونین سے بین ہے، ہر قسم کے فورم پہ بین ہے۔ تو جب لوگ ایکسپریس نہیں کر سکیں گے اپنے آپ کو، تو وہ سوشل میڈیا پہ آ کے وہ بھڑک کے کیا کہیں؟ بیچارے 144 ان کے پاس کیریکٹر ہیں، اس میں اگر انہوں نے مجھے بھی برا بھلا کہا تو کیا برائی ہے اس میں؟ میرا تھا ان کو اور کچھ جگہ ہی نہیں ہے کہیں پہ برا کہنے کی۔ بٹ تھینک یو ویری مچ شیر افضل خان صاحب، آپ کا فخر عالم کلوزنگ منٹ سر۔ سر کلوزنگ منٹ میں یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی بات پوائنٹ آؤٹ کی، ہمیں بھی بڑی کرٹیسزم ملتی ہے، میں بڑی کرٹیسزم اٹھاتا ہوں ٹویٹر کے اوپر بھی، ادھر ادھر سوشل میڈیا میں لوگ لکھ دیتے ہیں جو ان کے دل میں آتا ہے، مگر میرے اندر یہ ٹالرنس ہے کہ میں برداشت کر سکتا ہوں، ورنہ تو میں بھی کہتا یار بڑا اچھا ہے یار، یہ بڑا زبردست قانون ہے، اس کے بعد تو میں بھی سب کے خلاف ایف آئی آر کٹواؤں گا۔ یہ نہیں ہے، معاشرے کو ایجوکیٹ کریں، اور آپ لوگ تو بڑے کرتے دھرتا لوگ ہیں، آپ کے اندر تو قوت برداشت ہم سے زیادہ ہونی چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو رہنما کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے لیے ایگزامپل بنے، مثال بنے، اور پھر ہمیں لیڈ کریں۔ آپ تو خود کہہ رہے ہیں بھائی ہمارے اندر قوت برداشت نہیں ہے، ہم یہ لگا رہے ہیں تمہارے اوپر، تمہارے اندر بھی کوئی قوت برداشت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ایک لفظ، انہوں نے یہ لا کا شروعات کرنی ہے مجھ سے کر لیں، مجھے پہلے جیل میں ڈال دیں، کیونکہ سوال کرنے سے میں نے نہیں رکنا، یہ جو چاہے کرتے رہیں۔ آپ اکیلے تو نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں، اور انفارمیشن دینے سے ہم نے باز نہیں آنا، ہم بھی حکومت کے خلاف انفارمیشن دیں گے۔ میں آپ کو جیل بٹ میاں صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ قائد اعظم کی کہی ہوئی باتوں کو نگیٹ کر رہے ہیں، ہمارے آئین کی کہی ہوئی باتوں کو نگیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ شاید آپ کو وہ پسند نہیں ہے جب لوگ نہاری اور سری پائی سے آپ کو یاد کرتے ہیں، شاید وہ آپ کو اچھا مذاق نہ لگتا ہو، لیکن کاش اتنا ہی آپ کو برا لگتا اور آپ غیر قانونی طریقے سے پیسہ کمانے والے اور آف شور کمپنیوں میں چوری سے اکاؤنٹ کھولنے والے، چھپا کر ٹیکس ایویڈرز کی، قرضہ بورو کر کے معاف کرانے والوں کی، اور اپنی ساروں کی لسٹیں بھی اس میں ڈلواتے اور کہتے پہلے ہم سب جیل میں جائیں گے، پھر ہر چوری کرنے والا بھی جیل میں جائے گا۔ جو قانون آپ سے شروع نہیں ہوگا وہ کبھی کسی پہ لاگو نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ۔